قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ اب حضرت نوح کے بعد جو قوم آباد ہوئی، جن کی نسل پروان چڑھی، وہ قوم عاد تھی اور ہود تھی، ان کا بھائی ہود۔ اب یہ قوم ایسی تھی جو ایک ریگستانی علاقے میں رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور کے لحاظ سے ساری دنیا سے ممتاز بنایا۔ قد کاٹ بھی ان کا بہت زیادہ تھا، ہمارے قدوں کے حساب سے ان کا قد بہت زیادہ اونچا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیت دی کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگز، پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی بلڈنگز اور مضبوط بلڈنگز بنانے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی۔ یعنی انسان ہر چیز کو اپنی محنت گردانتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی عقل کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب دیکھا جائے تو بڑے بڑے عقل مند لوگ ایک وقت میں جب اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑے بڑے کام سر انجام دے لیتے ہیں، ایٹم بم بنا لیتے ہیں، لیکن جب اسی شخص کو زوال آتا ہے تو وہ ایک بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے، منہ سے رالے ٹپک رہے ہیں، ویل چیئر پہ آ جاتا ہے اور اپنی وہ جو جسمانی طاقت ہے وہ کھو دیتا ہے۔ لیکن جب وہ طاقت میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے اختیار میں ہے، یہ دنیا کو میں تسخیر کر سکتا ہوں۔ اور وہ یہ قوم کیا کرتی تھی؟ بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی تھی۔ اور یہ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ لوگوں کو، معبودوں کو، بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور سارا کریڈٹ ان بتوں کو دیتے تھے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 52۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اور اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہ کی بہت زیادہ بخشش مانگو، اپنے گناہوں پہ سوری کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب ان دونوں میں ڈفرینس دیکھ لیجئے۔ استغفار یہ ہے کہ ایکچولی ایٹ دا اسپاٹ جب آپ کوئی غلط کام کر دیں تو آپ کے دل میں جو پیدا ہو جانے والی شرمندگی ہے اور اس گناہ کی وجہ سے جو آپ کو ایک احساس ندامت ہے، اس کی وجہ سے آپ اس گناہ کو چھپا لینے کی چاہت کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو آپ نے غلط کیا اس کی ایول کانسیکوینسز کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، یہ توبہ ہے۔ یعنی اگر آپ ایک غلط راستے پر چل رہے تھے تو آپ نے غلط ٹرن لے لیا، آپ ایک راستے پر ایک منزل پر جانا چاہتے تھے اور آپ نے غلط ٹرن لے لیا، جتنی دور آپ گئے ہیں اتنا ہی واپسی کا سفر طے کریں گے تو صحیح راستے پر آئیں گے۔ تو یہ ہے توبہ۔ تو انہوں نے کہا یہ دو کام کرنے ہیں، یعنی کہ یہ پھر سیلف گرومنگ ہو گئی، اپنی عادتوں کا جائزہ ہو گیا۔ جو غلط کرتے ہیں اس کو آپ نے بار 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 اس کا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ری ٹیکس لینے پر اور اپنی باتوں کو اصلاح کرنے پر کبھی بھی مواخذہ یا پکڑ نہیں کرتے۔ ہاں، اس کا فائدہ ضرور ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے اس مقام پر قرآن پاک کے؟ استغفار کا فائدہ، توبہ کا فائدہ۔ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، یہ پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد عملی طور پر اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ آسمان سے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشوں کے دہانے اللہ کھول دے گا، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی استغفار کرنے سے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت پہ قوت کا اضافہ ہوگا۔ تو کسی بھی قسم کی فائنینشیل قوت ہے، جسمانی قوت ہے، روحانی قوت ہے، قومی طور پر آپ کی ملی قوت ہے، یہ سب استغفار سے، اپنے اعمال کی مسلسل جائزہ لینے اور اس کی اصلاح کرنے سے اللہ بڑھاتا ہی جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر روگردانی نہ کرو، جس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء نے ایک بہت پاورفل وظیفہ اپنی قوم کو بتایا کہ اپنے عملوں کی اصلاح کے لیے ہمہ وقت تیار رہو، لیکن استغفار صرف ایک زبانی کلامی بات نہیں ہے، یہ یاد رہنی چاہیے بات۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے الہ ہے نا، انہوں نے جب تم نے ان سے پنگا لیا ہے نا تو وہ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تمہارے دماغ کو نا، جو کہتے ہیں نا، ایک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تم خود مصیبت کو دعوت دے رہے ہو، تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، یعنی کہ اس وقت بے بس جب انسان ہو جائے نا تو اس وقت سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اور اے میری قوم کے لوگوں تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے ان سارے عملوں سے
بے پرواہ ہو گیا، جو تم دنیا میں گناہ کرتے ہو میرا کام تم تک پہنچانا تھا حق کو، اور میں نے پہنچا دیا، اور تم نے میری بات کو مانا نہیں، تو اے اللہ میں ان کے سارے عملوں سے بری ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میں اپنی ساری انرجیز کو تم پر لگانے کے بعد اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میرا رب وہ ذات ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار جتنی بھی مخلوق ہے اس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنے زیر دسترس کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 59 سورۃ ہود کی، وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ۔ اب یہاں پر عاد کی قوم پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَعُتُبِيُوا فِي هَٰذَا الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ایک تو بہت تیز آندھی کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، کہ ان کی ساری جو بڑے بڑے گھر تھے نا، دیکھیں اللہ کی قدرت کہ جن گھروں کو انہوں نے بنایا پتھروں کو تراش تراش کر، تو اللہ کس چیز پر قادر ہے، انہی گھروں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا۔ طاقت ہے نا اللہ کی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر کبھی ملیا کبھی کوئی گرا ہی نہیں سکتا، تو اللہ کی طاقت کا اندازہ کریں اس وقت کہ بڑی بڑی بلڈنگز کو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں سے اڑا کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنتا، ان پر لعنت کی، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ وجہ کیا بنی، وہ اپنے رسولوں پر، وجاہدوا بآیات ربہم وعصوا رسولہ، کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور اس پہ بڑا فخر سمجھتے تھے کہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ